بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم۔ پاکستان انٹرنیشنل اسکول طائف کے ورچوئل لرننگ سسٹم میں آپ کو خوش آمدید۔ یہ لیکچر جماعت ششم کے طلباء و طالبات کے لیے ہے اور میں آپ کی اردو کی ٹیچر مسز سہرا بانو۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، آپ اپنی اردو کی کتاب کا صفحہ نمبر 80 کھولیں۔ اپنی اردو کی درسی کتاب کا صفحہ نمبر 80 کھولیں، جس پر سبق ہے محنت کی برکات۔ آج ہم پڑھتے ہیں سبق محنت کی برکات۔ امید ہے آپ نے اپنی اردو کی کتاب کا صفحہ نمبر 80 کھول لیا ہوگا۔ سب سے پہلے اس میں دیے گئے مشکل الفاظ کی پڑھائی کرتے ہیں۔ آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں۔ پہلا لفظ ہے چنگل، پھر ہے کاہلی، آسائش، آر، نہال، پائیداری، پیوند، پہلو تہی۔ یہ تھے سبق کے اوپر دیے گئے مشکل الفاظ۔ ابھی ہم صفحہ نمبر 80 کے سبق محنت کی برکات کی پڑھائی کرتے ہیں۔ دنیا میں ہر کام کے لیے حرکت، طاقت اور قوت کی ضرورت ہوتی ہے، اور کام کی انجام دہی محنت کہلاتی ہے۔ دنیا کی تمام تر خوبصورتی، پائیداری، محنت اور مشقت ہی کی بدولت ہے۔ محنت اس کائنات کا ایک ایسا اصول ہے جس پر عمل کی بنیاد پر انسان کو زندگی کے ہر شعبے میں ثمرات میسر آتے ہیں۔ خود خالق کی کائنات نے بھی بڑے واضح انداز میں فرما دیا ہے کہ انسان کو وہی کچھ ملے گا جس کے لیے وہ محنت کرے گا۔ گویا مذہبی اعتبار سے بھی ایک کاہل، سست اور بے عمل انسان معاشرے کے لیے قابل قبول نہیں۔ اسلام کی تعلیمات میں کام کرنے والے کو اللہ کا دوست کہا گیا ہے۔ خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا ہر کام اپنے ہاتھ سے کرنے میں فخر محسوس کرتے، اپنے جوتے خود گانٹھتے اور پھٹے کپڑوں کو پیوند بھی خود لگایا کرتے تھے۔ مسجد نبوی کی تعمیر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ مل کر پتھر اٹھائے اور غزوہ خندق کے موقع پر خود بھی خندقیں کھودنے کا کام سر انجام دیا۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے ایک مثال اور نمونہ دیا کہ کوئی بھی کام خود کرنے میں آر محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، یہ ہمارا سبق محنت کی برکات کا پہلا صفحہ نمبر 81، جس کی میں نے آپ کے سامنے پڑھائی کی۔ امید ہے آپ نے بھی میرے ساتھ پڑھا ہوگا۔ اس میں ہمیں محنت کی برکات کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ دنیا میں بھی کوئی بھی کام کرنے کے لیے ہمیں حرکت، طاقت، قوت اور محنت کی ضرورت ہوتی ہے، اور کسی بھی کام کو انجام دینے کو محنت کہا جاتا ہے، یعنی کسی بھی کام کی انجام دہی محنت کہلاتی ہے۔ اور محنت میں مشقت اور پائیداری کی بدولت ہی انسان دنیا میں کامیابی حاصل کرتا ہے، اپنی محنت کے نتائج، ثمرات حاصل کرتا ہے۔ خود اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ انسان کو وہی کچھ ملے گا جس کے لیے وہ محنت کرے گا۔ گویا مذہبی اعتبار سے بھی ایک کاہل، سست اور بے عمل یعنی کچھ نہ کرنے والا انسان بھی قابل قبول نہیں ہے ہمارے معاشرے کے لیے۔ اور اسلامی تعلیمات میں محنت کرنے والے کو اللہ تعالیٰ نے اپنا دوست کہا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا کام اپنے ہاتھ سے کرنے میں بھی فخر محسوس کرتے تھے،
اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کسی بھی کام کو چھوٹا یا بڑا نہ سمجھیں، بلکہ محنت سے ہر کام کریں اور محنت کرنے کو آر یا شرمندگی نہ سمجھیں، یعنی کسی بھی کام کو محنت سے کرنے میں آر نہ کریں، شرمندگی محسوس نہ کریں۔ یہ صفحہ نمبر 80 اس کی ہم نے پڑھائی کی۔ آگے صفحہ نمبر 81 اور 82 آپ اس کی پڑھائی خود مکمل کر لیں۔ اس کے بعد صفحہ نمبر 82 پہ ہمارے مشقی سوالات ہیں۔ پہلے ہم اس سبق محنت کی برکات میں جو مشکل الفاظ آئے ہیں ان کے مطلب یعنی معنی پڑھتے ہیں، تاکہ ہمیں مشقی سوالات حل کرنے میں اور سبق کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ سبق محنت کی برکات میں جو مشکل الفاظ آئے ہیں، ابھی ہم ان کے معنی یعنی مطلب پڑھتے ہیں۔ پہلا الفاظ ہے پیوند، اس کے معنی ہے جوڑ، آر عیب، نقص یا شرم۔ مشعل راہ، راستے کی روشنی، راہبر یا رہنما۔ منور کرنا، روشن کرنا۔ تناور، مضبوط۔ چنگل، گرفت۔ کاہلی، سستی۔ آسائش، آرام۔ نہال، پودا۔ پائیداری، مضبوطی۔ اگلا الفاظ ہے پہلو تہی کرنا، اس کے معنی ہے اجتناب کرنا، ٹال مٹول کرنا یا بچنا۔ ثمر، ثمر کا مطلب ہے پھل، میوہ، فائدہ یا نتیجہ۔ شعار، چلن یا طریقہ۔ پیش خیمہ، ہراول دستہ۔ وقار، متانت، قدر و منزلت۔ وقار کا مطلب ہے متانت یا قدر و منزلت۔ پھر ہے نکھار، اجلا پن، صفائی یا آرائش۔ فضیلت، فضیلت کے معنی ہے بڑائی یا عظمت۔ فرما روائی، حکمرانی۔ بندوبست، انتظام۔ پھر ہے اشاعت، اشاعت کے معنی ہے شائع کرنا یا چھاپنا۔ تو ڈیئر اسٹوڈینٹس، یہ تھے وہ مشکل الفاظ جو ہمارے سبق میں ہیں، ہم نے ان کے مطلب جانے۔ ابھی ہم سبق محنت کی برکات کے مشقی سوالات کے جوابات پڑھتے ہیں۔ آپ اپنی اردو کی کتاب کا صفحہ نمبر 82 کھولیں، یہاں پر مشقی سوالات ہیں۔ مشق ہے، سوال نمبر 1 ہے مختصر جواب دیں۔ یہاں پر سبق کے متعلق کچھ سوالات ہیں جن کے ہم نے مختصر جواب دینے ہیں۔ جز الف، یعنی جز الف میں سوال ہے دنیا میں ہر کام کے لیے کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ اس کا جواب ہے دنیا میں ہر کام کے لیے حرکت، طاقت اور قوت کی ضرورت ہوتی ہے۔ جز ب، کام کی انجام دہی کیا کہلاتی ہے؟ جواب، کام کی انجام دہی محنت کہلاتی ہے۔ جز ج، کیسا انسان مذہبی اعتبار سے بھی قابل قبول نہیں؟ اس کا جواب ہے مذہبی اعتبار سے بھی ایک کاہل، سست اور بے عمل انسان معاشرے کے لیے قابل قبول نہیں۔ جز د میں سوال ہے اسلامی تعلیمات کی روشنی میں کام کرنے والے کو کیا کہا گیا ہے؟ اس کا جواب، اسلامی تعلیمات کی روشنی میں کام کرنے والے کو اللہ کا دوست کہا گیا ہے۔ جز ہ، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کون کون سے کام اپنے ہاتھ سے کرتے تھے؟ جواب، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جوتے خود گانٹھتے
اور اپنے پھٹے کپڑوں کو پیوند بھی خود لگایا کرتے تھے۔ جزواؤ میں سوال ہے، ہمارے لیے کن کی زندگی مشعل راہ ہے؟ جواب، تحریک پاکستان میں شامل کئی شخصیات ایسی ہیں جن کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ جزء، انسانی زندگی میں نکھار کیسے آتا ہے؟ اس کا جواب ہے، انسانی زندگی میں نکھار محنت ہی سے آتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ ہمارا تھا سوال نمبر 1، جس میں کچھ سوال تھے، ہم نے ان کے مختصر جوابات دیے۔ ابھی سوال نمبر 2 ہے، اعراب لگائیں، پھر سوال نمبر 3، صفحہ نمبر 83 پہ آئیں، اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 83 پہ سوال نمبر 3 دیکھیں۔ سوال نمبر 3 ہے، درج ذیل الفاظ و مرکبات کے معنی لغت سے تلاش کر کے لکھیں۔ یعنی ہم نے ان کے معنی لکھنے ہیں، پہلے الفاظ معنی میں پڑھ چکے ہیں، لیکن یہ ہمارا سوال نمبر 3 ہے، تو ابھی ہم اس کو حل کرتے ہیں۔ پہلا الفاظ ہے مشعل راہ، اس کے معنی ہے راستے کی روشنی یا رہنما۔ پیش نظر، پیش نظر کا مطلب ہے درپیش یا سامنے۔ ثمرات، ثمرات کا مطلب ہے فوائد۔ پھر عار، عیب، نقص یا شرم۔ الفاظ ہے نہال، اس کے معنی ہے پودا۔ سوال نمبر 4، درج ذیل الفاظ کو جملوں میں اس طرح استعمال کریں ان کی تذکیر و تانیث واضح ہو جائے۔ یعنی جملوں میں استعمال کر کے ہم نے ان کے مطلب کو واضح کرنا ہے۔ الفاظ ہے ہمارے پاس کاہل، اس کا جملہ ہم کچھ اس طرح سے بنائیں گے، کاہل اور سست انسان معاشرے کے لیے قابل قبول نہیں ہوتا۔ اس کے بعد ہے الفاظ تبلیغ، تبلیغ، تبلیغ کا جملہ ہے برِ صغیر پاک و ہند میں بزرگان دین نے اسلام کی تبلیغ کی۔ پھر ہے شہرت، دولت، عزت اور شہرت محنت ہی کا ثمر ہے۔ یعنی دولت، عزت اور شہرت محنت ہی سے ملتی ہے۔ مثال، جملہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے ایک مثال اور نمونہ ہیں۔ کائنات، خالق کی کائنات نے محنت کرنے کی تلقین فرمائی ہے۔ یہ تھے الفاظ جن کو ہم نے جملوں میں استعمال کیا، لیکن آپ خود بھی اگر چاہیں تو ایک چھوٹا سا با مقصد جملہ بھی بنا سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ یہی جملے بنائیں، آپ اپنی طرف سے بھی اچھے سے جملہ بنا کر اپنی کاپی پر لکھ سکتے ہیں۔ آگے سوال نمبر 5، سوال نمبر 5 ہے، اس سبق میں سے 5 اسم نکرہ تلاش کریں۔ اسم نکرہ کی تعریف آپ نے پڑھی ہوئی ہے، وہ اسم جس میں کسی عام چیز، شخص یا جگہ کا ذکر ہو۔ تو اس میں ہے جو سبق میں آئے اسم نکرہ، اس میں سے چند کیے ہیں، انسان، درخت، کسان، قوم، طالب علم۔ تو اس کے علاوہ بھی آپ سبق میں سے دیکھ کر کوئی اور لفظ جو اسم نکرہ ہوں چن کر لکھ سکتے ہیں۔ پھر ہے سوال نمبر 6، ہمیں تحریک پاکستان میں شامل شخصیات کی زندگی سے کیا سبق ملتا ہے؟ اس کا جواب ہے، ہمیں تحریک پاکستان میں شامل شخصیات کی زندگی سے یہ سبق ملتا ہے کہ حصول مقصد کے لیے ہمیں دن رات محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے قومی رہنما قائد اعظم نے بھی کام کام اور صرف کام کی ہی نصیحت کی تھی۔ گویا پاکستانی قوم کو انہوں نے کامیابی کا کلیہ بتایا تھا کہ اگر ہمیں دنیا میں مضبوط اور طاقتور قوم بننا ہے تو پھر محنت اور مشقت کو اپنا شعار بنانا ہوگا۔ آگے ہے سوال نمبر 7، سوال نمبر 7 ہے، بزرگان دین نے اپنی زندگی کس طرح بسر کی؟
بزرگان دین نے اپنی زندگی کس طرح بسر کی؟ اس کا جواب ہے بزرگان دین نے اپنی زندگی محنت سے بسر کی، کئی سال حصول علم میں صرف کیے، یعنی کئی سال تک وہ تعلیم حاصل کرتے رہے، اسلام کی تبلیغ و اشاعت کے لیے، یعنی اسلام کو دنیا میں پھیلانے کے لیے ہزاروں میل کا سفر کر کے ہندوستان آئے اور لوگوں کے دلوں کو اللہ تعالیٰ کے دین کی روشنی سے منور کیا، روشن کیا۔ یہ لوگ اگر محنت نہ کرتے تو ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جاتے تو آج سارا عالم اسلام کی تعلیمات سے محروم ہوتا۔ یہ تھا سوال نمبر 7 اور اس کا جواب۔ آگے ہے سوال نمبر 8۔ امید ہے آپ نے اپنی اردو کی کتاب کھول رکھی ہوگی، صفحہ نمبر 83 پہ ہے سوال نمبر 8۔ دیکھیں، سبق محنت کی برکات کو پیش نظر رکھتے ہوئے درست جواب کی نشاندہی ٹک لگا کر کریں۔ یہاں پر کچھ جملے دیے گئے ہیں، پھر ان کے 4 آپشن دیے گئے ہیں، ہم ان میں سے جو صحیح آپشن ہے، جو صحیح جواب ہے، اس پر ٹک کرنا ہے۔ سوال نمبر 8 کا جز الف ہے، انسان کو وہی کچھ ملے گا جس کے لیے وہ، آگے 4 آپشن ہے، نمبر 1 کوشش کرے گا، نمبر 2 ہمت کرے گا، نمبر 3 محنت کرے گا اور نمبر 4 عمل کرے گا۔ اس کا صحیح جواب ہے نمبر 3 محنت کرے گا۔ آپ یہاں پہ ٹک لگائیں، محنت کرے گا، یعنی انسان کو وہی کچھ ملے گا جس کے لیے وہ محنت کرے گا۔ جز ب، اسلام میں محنت کرنے والے کو اللہ کا کیا کہا گیا ہے؟ دوست، حبیب، بندہ یا مقرب؟ صحیح جواب ہے دوست، آپشن نمبر 1۔ یہاں پہ ٹک لگائیں، اسلام میں محنت کرنے والے کو اللہ کا دوست کہا گیا ہے۔ جز ج، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھوٹے سے چھوٹا کام خود کرنے میں کیا محسوس کرتے تھے؟ آپشن ہے راحت، عزت، ناز، فخر۔ صحیح جواب ہے آپشن نمبر 4 فخر، یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھوٹے سے چھوٹا کام خود کرنے میں فخر محسوس کرتے تھے۔ جز د، ہمارے دیگر قومی رہنما کیا لے کر پیدا نہیں ہوئے تھے؟ آپشن ہے ہاتھ میں سونے کی پلیٹ، منہ میں سونے کا چمچ، منہ میں سونے کا نوالا، جسم پر سونے کا لباس۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر 2 منہ میں سونے کا چمچ، یعنی ہمارے دیگر قومی رہنما منہ میں سونے کا چمچ لے کر پیدا نہیں ہوئے تھے۔ جز ہ، مضبوط اور طاقتور قوم بننے کے لیے ہمیں محنت اور مشقت کو کیا بنانا ہوگا؟ نمبر 1 معیار، نمبر 2 شعار، نمبر 3 مشغلہ، نمبر 4 اصول۔ صحیح جواب ہے آپشن نمبر 2 شعار، یعنی مضبوط اور طاقتور قوم بننے کے لیے ہمیں محنت اور مشقت کو اپنا شعار بنانا ہوگا۔ آگے ہے سوال نمبر 9۔ درج ذیل الفاظ کی جمع لکھیں۔ یہاں پر الفاظ دیے گئے ہیں، ہم نے ان کے جمع لکھنے ہیں۔ پہلا الفاظ ہے عیب، عیب کی جمع ہے عیوب۔ مثال، مثال کی جمع ہے مثالیں۔ ثمر، جمع ہے اسمار، یا پھر آپ ثمرات بھی لکھ سکتے ہیں، یعنی ثمر کی جمع اسمار بھی ہے اور ثمرات بھی۔ آسائش، آسائش کی جمع ہے آسائشیں یا آسائشات۔ پھر ہے فرد، فرد کی جمع ہے افراد۔ سوال نمبر 10، درج ذیل الفاظ کے متضاد لکھیں۔
یعنی الفاظ دیے گئے ہیں، ہم نے ان کے متضاد یعنی الٹ الفاظ لکھنے ہیں۔ الفاظ ہے حرکت، حرکت کا متضاد ہے سکون۔ طاقت، طاقت کا متضاد ہے کمزوری۔ پائیداری، پائیداری کا متضاد ہے ناپائیداری۔ پائیداری کا متضاد ناپائیداری۔ پھر ہے خالق، خالق کا متضاد ہے مخلوق۔ شہرت، شہرت کا متضاد ہے گمنامی۔ آگے ہے سوال نمبر 12۔ سوال نمبر 11 میں خلاصہ ہے۔ سبق کا خلاصہ یعنی خلاصے کا مطلب ہوتا ہے کہ جو آپ نے یہ پورا سبق پڑھا، محنت کی برکات اس کی پڑھائی کی، اس کو اپنے الفاظ میں مختلف یعنی مختصر کر کے اپنے الفاظ میں پیراگراف کی صورت میں لکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد سوال نمبر 12 ہے۔ آپ کے سبق میں آخر میں محنت کی برکات کے آخر میں مولانا حالی کے چند اشعار دیے گئے ہیں محنت کی برکات کے بارے میں۔ آپ نے ان کا مطلب لکھنا ہے۔ ہم نے پیچھے بہت سے نظموں کی تشریح کی ہے، مطلب لکھا ہے، آپ آسانی سے کر سکتے ہیں، یہ آپ کا گھر کا کام ہے۔ یہ جو مولانا حالی کے اشعار ہیں سبق کے آخر میں دیے گئے ہیں، آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 82 پر جہاں پر سبق ختم ہو رہا ہے، انہی اشعار پر ختم ہو رہا ہے۔ مولانا الطاف حسین کے حالی کے جو اشعار ہیں ان کا آپ نے اپنی اردو کی کاپی پر یہ اشعار خوش خط لکھ کے پھر ان کا مطلب لکھنا ہے، یہ آپ کا گھر کا کام ہے۔ ابھی سوال نمبر 13 ہے۔ اب سوال نمبر 13 ہم کرتے ہیں۔ کالم الف کو دیے گئے الفاظ کالم بے کے متعلقہ الفاظ سے ملائیں، یعنی کالم الف میں کچھ الفاظ دیے گئے ہیں، ہم نے جو ان سے تعلق رکھتے ہیں کالم بے میں ان سے ملانا ہے۔ پہلا لفظ ہے، یہ الفاظ ہے کالم الف میں ثمرات، ثمرات کو ہم ملائیں گے کالم بے میں نتیجہ سے، یعنی ثمرات نتیجہ۔ پھر کالم الف میں ہے لفظ کاہل، کاہل کو ہم ملائیں گے سست سے، کالم بے میں جو لفظ ہے سست، یعنی کاہل کو ملائیں گے سست سے۔ پھر کالم الف میں ہے مثال، مثال کو ہم ملائیں گے کالم بے میں لفظ نمونہ سے، یعنی مثال نمونہ۔ پھر ہے لفظ غلامی، غلامی کو ملائیں گے کالم بے میں لفظ چنگل سے۔ ایک دفعہ پھر ہم دہراتی ہوں میں اس کو۔ کالم الف میں لفظ ثمرات، ثمرات کو ملائیں گے ہم نتیجہ سے، کاہل کو ملائیں گے سست سے، مثال کو ہم ملائیں گے نمونہ سے، اور غلامی کو ملائیں گے چنگل سے۔ تو یہ ہمارا سوال نمبر 13 کالم اور الف اور کالم بے یہ ہو گیا۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، ہمارے مشقی سوالات جو ہم نے تمام حل کیے، امید ہے آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ گئے ہوں گے۔ ابھی ہم کرتے ہیں پیراگراف کی سلیس اردو۔ آپ کی اردو کی کتاب میں صفحہ نمبر 81، صفحہ نمبر 81 کھولیں۔ صفحہ نمبر 81 پہ آخری پیراگراف ہے، صفحہ نمبر 81 کھولیں، امید آپ نے کھول لیا ہوگا۔ 81 پہ آخری پیراگراف ہے، کسان کی مثال لے لیں، اگر وہ محنت کرنا چھوڑ دے، کھیتی باڑی نہ کرے تو خوراک کا بندوبست کیوں کر ممکن ہو۔ آج کا انسان اپنی زندگی میں جن آسائشات اور سہولتوں کے مزے لوٹ رہا ہے وہ سائنسی ایجادات کی بدولت ہیں۔ اور سائنسی ایجادات انسان کی محنت کا ثمر ہے۔ جن افراد اور اقوام نے محنت کی وہ دنیا کی ترقی یافتہ قوموں کی صف میں شامل ہو گئیں۔ جنہوں نے محنت اور مشقت سے
پہلو تہی کی انہیں معاشرے اور دنیا میں کچھ بھی حاصل نہ ہو سکا۔ یہ پیراگراف ہے آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 81 پہ۔ تو اس پیراگراف کی پڑھائی کرتے ہوئے جو مشکل الفاظ ہیں ان پر آپ لائن لگاتے جائیں، کیونکہ جب ہم ان کے مشکل الفاظ کے معنی جان لیں گے تو پھر ہمیں اس کی سلیس اردو کرنا آسان ہو جائے گا۔ یہاں پر سب سے پہلا لفظ ہے کھیتی باڑی۔ کھیتی باڑی کا مطلب ہے کاشتکاری۔ کھیتی باڑی کاشتکاری۔ پھر ہے بندوبست۔ بندوبست کا مطلب ہے انتظام کرنا۔ آسائشات سہولتیں۔ آسائشات کا مطلب ہے آرام یا سہولتیں۔ اس کے بعد ہے ثمر۔ ثمر کا مطلب ہے نتیجہ یا پھل۔ پھر ہے پہلو تہی، اجتناب کرنا، ٹال مٹول کرنا۔ یہ مشکل الفاظ کے معنی ہو گئے۔ جب ہم مشکل الفاظ کے معنی جان لیتے ہیں تو پھر سلیس کرنا ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ سلیس سے پہلے آپ اس کا سیاق و سباق اگر سوال میں دیا گیا ہو کہ درج ذیل یا درج بالا پیراگراف کی سلیس اردو کریں اور سیاق و سباق یا حوالہ متن، خاص طور پہ حوالہ متن بھی لکھیں، تو حوالہ متن میں ہم لکھیں گے کہ یہ پیراگراف ہماری اردو کی کتاب میں موجود سبق محنت کی برکات سے لیا گیا ہے۔ اس کے بعد پھر ہم سلیس شروع کریں گے۔ سلیس اس طرح سے ہوگی، ہمارے سامنے کسان کی مثال موجود ہے۔ اگر وہ کام کرنا چھوڑ دے اور کاشتکاری نہ کرے تو پھر لوگوں کے لیے خوراک کا بندوبست کیسے ہوگا؟ لوگ دانے دانے کے لیے محتاج ہو جائیں گے۔ آج کے دور کا انسان جن سہولیات سے فائدہ اٹھا رہا ہے اور مزے کی زندگی بسر کر رہا ہے وہ سب سائنسی ایجادات کی مرہون منت ہے، اور انسان کی محنت کا پھل جو اس نے ایجادات کو ظہور میں لانے کے لیے کی ہے۔ جن لوگوں اور جن قوموں نے محنت کو اپنا شعار بنایا وہی دنیا میں پہلی صف والی قوموں میں شامل ہوئیں۔ تو یہ تھی ہماری سلیس یعنی آسان اردو۔ امید ہے آپ کو اچھی طرح سے سبق محنت کی برکات، اس کے مشکل الفاظ کے معنی، مشقی سوالات سمجھ آ گئے ہوں گے، اور آپ کے گھر کا کام وہی ہے جو مولانا حالی کے اشعار ہیں سبق کے آخر میں، صفحہ نمبر 82 پہ سبق کے آخر میں دیے گئے ہیں۔ آپ نے وہ اپنی کاپی میں خوش خط لکھنے ہیں اور ان کا مطلب بھی ساتھ لکھنا ہے۔ خوش رہیں، اللہ حافظ۔